انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، میری بھی پرواہ نہیں؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ دکھی سے ہو گئے اور بار بار پوچھنے لگے، میری بھی پرواہ نہیں؟ او گولو، میری بھی پرواہ نہیں؟ مجھے ان کے لہجے پر ترس آنے لگا اور میں نے آہستہ سے کہا، آپ کی تو ہے، مگر انہوں نے میری بات نہ سنی اور کہنے لگے، اگر اپنے حضرت کے سامنے میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی، اگر میں یہ کفر کا کلمہ کہہ جاتا تو انہوں نے فوراً پگڑی اٹھا کر سر پر رکھ لی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، میں حضور کے دربار کا ایک ادنا کتا، میں حضرت مولانا کی خاک سے بدتر بندہ ہو کر آقا سے یہ کہتا، لعنت کا طوق نہ پہنتا؟ پھر انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے اور سر بالکل گود میں جھکا کر بولے، میں ذات کا گڈریا، میرا باپ منڈاسی کا گوالا، میں جہالت کا فرزند، میرا خاندان ابو جہل کا خانوادہ، اور آقا کی ایک نظر کرم، حضرت کا ایک اشارہ، حضور نے چنتو کو منشی چنت رام بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں منشی جی، میں کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ کا کفش بردار۔ لوگ سمجھتے ہیں داؤ جی کبھی ہاتھ جوڑتے، کبھی سر جھکاتے، کبھی انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگاتے اور بیچ بیچ میں فارسی کے شعر پڑھتے جاتے۔ میں کچھ پریشان سا، پشیمان سا ان کا زانو چھو کر آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، داؤ جی، داؤ جی۔ اور داؤ جی میرے آقا حضرت مولانا میرے مرشد کا وظیفہ کیے جاتے۔ جب جذب کا یہ عالم دور ہوا تو نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے، کیا اچھا موسم ہے، دن بھر گرمی پڑتی ہے تو خوشگوار شاموں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر وہ پل کی دیوار سے اٹھے اور بولے، چلو اب چلیں، بازار سے تھوڑا سا سودا خریدنا ہے۔ میں جیسا سرکش و بدمزاج بن کر ان کے ساتھ آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ منفعل اور خجل ہو کر ان کے ساتھ لوٹا۔ گھمے پنساری یعنی دسیوبیب کے باپ کی دکان سے انہوں نے گھریلو ضروریات کی چند چیزیں خریدی اور لفافے گود میں اٹھا کر چل دیے۔ میں بار بار ان سے لفافہ لینے کی کوشش کرتا مگر ہمت نہ پڑتی۔ ایک عجیب سی شرم، ایک انوکھی سی ہچکچاہٹ مانے تھی، اور اسی تامل اور جھجک میں ڈوبتا ابھرتا میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر یہ بھید کھلا کہ اب میں انہی کے ہاں سویا کروں گا اور وہیں پڑا کروں گا، کیونکہ میرا بستر مجھ سے بھی پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا، اور اسی کے پاس ہی ہمارے یہاں سے بھیجی ہوئی ایک ہری کین لالٹین بھی رکھی تھی۔ بزنس مین بننا اور پاں پاں کرتی پکاڈرے پھرنا میرے مقدر میں نہ تھا۔ گو میرے ساتھیوں کی روانگی کے تیسرے ہی روز بعد ان کے والدین بھی انہیں لاہور سے پکڑ لائے۔ لیکن اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید اس وقت انارکلی میں ہمارا دفتر پتہ نہیں ترقی کے کون سے شاندار سال میں داخل ہو چکا ہوتا۔ داؤ جی نے میری زندگی اجیرن کر دی، مجھے تباہ کر دیا،
مجھ پر جینا حرام کر دیا۔ سارا دن اسکول کی بکواس میں گزرتا اور رات، گرمیوں کی مختصر سی رات، ان کے سوالات کا جواب دینے میں۔ کوٹھے پر ان کی کھاٹ میرے بستر کے ساتھ لگی ہے اور مونگ رسول اور مرالہ کی نہروں کی بابت پوچھ رہے ہیں۔ میں نے ٹھیک بتا دیا ہے، وہ پھر اسی سوال کو دہرا رہے ہیں۔ میں نے پھر ٹھیک بتا دیا ہے اور انہوں نے پھر انہی نہروں کو آگے لا کھڑا کیا ہے۔ میں جاتا اور جھڑک کر کہتا، مجھے پتا نہیں، میں نہیں بتاتا، تو وہ خاموش ہو جاتے اور دم سادھ لیتے۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتا تو وہ شرمندگی کی کنکر بن کر پتلیوں میں اترتی جاتی۔ میں آہستہ سے کہتا، داؤ جی۔ ہوں، ایک گمبھیر سی آواز آتی۔ داؤ جی، کچھ اور پوچھو۔ داؤ جی نے کہا، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس کی ترکیب نحوی کرو۔ میں نے سعادت مندی کے ساتھ کہا، جی یہ تو بہت لمبا فقرہ ہے، صبح لکھ کر بتا دوں گا، کوئی اور پوچھیے۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے کہا، میرا گولو بہت اچھا ہے۔ میں نے ذرا سوچ کر کہنا شروع کیا، بہت اچھا صفت ہے، حرف ربط مل کر بنا مسند۔